الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ داماد رسول، شہر بطول، حیدر کرار، حسنین کریمین کے والد بزرگوار، فاتح خیبر، بت شکن جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان اور آپ کے فضائل زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے بیان ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے۔ آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے ذکر علی کر کے اس عبادت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے، جس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی میں روایت کیا ہے، حضرت ام سلمہ زوجۃ الرسول سلام اللہ علیہا، آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی منافق علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ یعنی میرے آقا نے محبت علی کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور بغض علی کو میرے مصطفیٰ نے منافقت کی علامت قرار دے دیا۔ کہ مومن ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا سینہ علی کی محبت سے خالی ہو، اور منافق ہو تو منافق کبھی علی کا ذکر خیر نہیں کرے گا، وہ علی سے منافقت کا ذکر کرے گا، اپنی منافقت کو پالے گا، کبھی علی المرتضیٰ کا ذکر خیر نہیں کرے گا۔ یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہنا یہ عین منافقت ہے۔ حدیث نمبر 3 میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس روایت کو بھی زوجۃ الرسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرما رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک بڑی دور تک دیکھتی تھی۔ جو پہلے ہو چکا نگاہ مصطفیٰ اس کا بھی مشاہدہ فرما رہی ہوتی تھی، اور جو حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیامت کی صبح تک ہونے والا ہے، نگاہ مصطفیٰ نے اس کا بھی مشاہدہ فرما لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں کچھ لوگ میرے علی کو گالیاں بھی دیں گے، میرے علی کو برا بلا بھی کہیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کی خبر اپنے علم غیب سے پہلے دے دی، اور فرمایا، من سب علی فقد سبنی، لوگو اس بات کو یاد رکھنا، جس بندے نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو گالی دی، فقد سبنی، اس نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ دنیا کا کوئی شخص جس کے دل میں ایمان کی ہلکی سی بھی چنگاری روشن ہو، وہ کبھی یہ اپنے تصور میں نہیں لا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گالی کا سوچ بھی سکے وہ۔ اس حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کو اپنی گستاخی قرار دیا، حیدر کرار کی بے ادبی کو اپنی بے ادبی قرار دیا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہنے کو اپنی ذات کو برا بلا کہنا قرار دے دیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اپنی المعجم کے اندر اس کو روایت کیا ہے، تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک روز کچھ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور جمع کر کے ان سب سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ یوم غدیر خم کے موقع پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا اور آقا نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ اس مجمع میں سے 30 افراد کھڑے ہوئے اور 30 افراد نے کھڑے ہو کر بیک آواز علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے ساتھ عرض کیا، اے امیر المومنین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی المرتضیٰ بھی اس کے مولا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو علی المرتضیٰ شیر خدا کا مولا ہونا تکلیف دیتا ہے، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 100 بار ہو، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مومنوں کا مولا کسی کے باپ نے نہیں بنایا، نہ کسی کی ماں نے بنایا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مومنوں کا مولا اور ہمارا مولا تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا قیامت کی صبح تک ہمارے مولا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آقا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی المرتضیٰ شیر خدا مولا ہے۔ پھر آقا دو جہاں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی المرتضیٰ سے محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر، اور جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھے اے میرے مولا تو اس کے ساتھ بغض رکھ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ بغض علی نہیں، بغض خدا ہے، اور محبت علی فقط محبت علی نہیں، محبت علی بھی ہے، محبت مصطفیٰ بھی ہے، اور محبت خدا بھی ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ محبت علی محبت مصطفیٰ بھی ہے اور محبت خدا بھی ہے، یہ اگلی آنے والی روایت میں آ رہی ہے۔ اس روایت کو بھی امام طبرانی نے اپنی المعجم میں روایت کیا ہے، اور زوجۃ رسول ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے خدا کے ساتھ محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے خدا کے ساتھ بغض رکھا۔ تو اس روایت میں تاجدار کائنات
سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، لوگوں محبت علی المرتضیٰ ہی محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہے، اور بغض علی بغض مصطفیٰ ہے، اور بغض مصطفیٰ بغض خدا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اپنی محبت کا بھی اعلان کیا اور اظہار فرمایا، اور خدا تعالیٰ سے بھی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مانگی، اور آنے والی نسلوں کو اور قیامت تک آنے والی مومنوں کو پیغام دیا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جب بھی ذکر آئے ان کا ذکر ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کیجیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے اندر اگر کسی منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم منافق کو پہچاننے کے لیے اس کے سامنے ذکر علی المرتضیٰ چھیڑ دیا کرتے تھے، اور منافق کی پہچان ہم ذکر علی سے کرتے تھے اور بغض علی سے کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں قال کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیٰ، ہم اپنے زمانے میں بغض علی سے منافقین کی پہچان کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اپنے سینے میں بغض علی پالا ہوا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ منافق ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر میں کہنا ضروری سمجھوں گا، میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی آڑ میں آپ کی محبت کے پیچھے باقی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا رہے، گستاخی کرتا رہے، برا بلا کہتا رہے، گالیاں بکتا رہے، اور پھر کہے دیکھو کہ ہم حضور کی حدیث کے مطابق ہم اہل ایمان ہیں، ہم علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیں ایسی محبت نہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایسی محبت کرنے والوں کی محبت کو ان کے منہ پہ مارا جائے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت تب ہے کہ جب حضور کے باقی اصحاب اور باقی یاروں کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ وہی ہو جو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرنا اور اعلان کرنا اور باقی صحابہ کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی نفی ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے، اپنے محبوب کی اہل بیت سے، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔